ہم گفتگو کرتے ہیں شیخ مولانا عبدالعلیم میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات پر۔ آپ کی ولادت مبارکہ 15 رمضان المبارک 1310 ہجری میں، وفات 22 ذی الحجہ 1374 ہجری میں آپ کی ہوئی۔ آپ حضور اعلی حضرت علیہ الرحمت و رضوان کے ان خلفاء میں ہیں جن خلفاء کی شان، جن خلفاء کا مقام بہت علیہ ہے، بہت بلند ہے، کیونکہ بذات خود آپ داعی اسلام ہیں۔ پوری دنیا میں، انحائے عالم میں اسلام کے پرچم کو آپ نے بلند فرمایا ہے، اور آپ کی خوبی یہ تھی کہ مختلف زبانوں پر آپ عبور رکھتے تھے، مختلف علوم پر آپ عبور رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پوری دنیا میں تبلیغ کا کام آپ نے بڑے بخوبی انجام دیا۔ آپ ایک مبلغ کی حیثیت سے، ایک داعی کی حیثیت سے فتنہ قادیانیت کا ڈٹ کر آپ نے مقابلہ کیا۔ جب یہ فتنہ اپنی سربلندی پر تھا تو مولانا عبدالعلیم میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا سدباب کیا اور اس کی بڑی مخالفت کی۔ تحریک پاکستان اور تحریک ختم نبوت میں گراں قدر خدمات آپ نے انجام دیے۔ آپ نے تقریباً 40 سالہ زندگی دنیا بھر میں اسلام کا پرچم بلند کرنے کے ساتھ گزار دی اور اسلام کے پرچم کو آپ نے بلند فرمایا۔ خصوصیت کے ساتھ خارج ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں جو آپ کے موضوعات رہے تھے، آپ نے جو تبلیغی کام سر انجام دیا تھا، اس میں عیسائیت، یہودیت اور مرزائیت خاص کر موجود تھی۔ ان تمام کے خلاف آپ نے مکمل کام کیا، اور آپ نے تحفظ ختم نبوت اور تحفظ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں دنیا میں تبلیغ کر کے قادیانیوں کے اصل چہرے کو بے نقاب کیا۔ قادیانیوں کے لٹریچر سے غلام احمد قادیانی کی خباثت ثابت کر کے انگریزوں کی سازشوں کو چاک کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا، بہت سے مسلمان جو گمراہ ہو گئے تھے وہ تائب ہو کر داخل اسلام ہو گئے۔ قادیانیوں کے خلاف عالم اسلامی بلکہ پوری دنیا میں عالمی سطح پر جو تحریک مولانا عبدالعلیم رحمت اللہ علیہ نے چلائی تھی، ان کے فرزند ارجمند مولانا شاہ احمد نورانی نے 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی سے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلوا کر مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کرا دیا۔ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا حق ادا کر دیا، اور بخود حضرت شیخ مولانا عبدالعلیم میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے آپ میں ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں۔ آپ ایک مبلغ ہیں۔ میں یہاں پر تھوڑی دیر کلام کرنا چاہوں گا کہ ایک ہوتا ہے مصلح قوم، ایک ہوتا ہے مبلغ۔ تو مولانا عبدالعلیم میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو مکمل زندگی رہی ہے وہ تبلیغ دین میں رہی ہے، کیونکہ تبلیغ دین جو ہوتا ہے یہ بڑا کام ہوتا ہے۔ اصلاح کرنا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ وہاں پر آپ کو بہت مدارس ملیں گے، وہاں پر آپ کو بہت مساجد ملیں گی، بہت جگہ انسٹیٹیوٹ کھلے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کی اصلاح کیا کرتے ہیں۔ لیکن تبلیغی میدان جو ہوتا ہے وہ یہ میدان ہے جس میدان میں اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام سے کام لیا۔ یہ وہ کام ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے پیغام بھیجا۔ یہ وہ کام ہے جس کام کے لیے اللہ نے تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دنیا میں بھیجا، اور یہ ایک عظیم کام ہے۔ اصلاح کر لینا بہت بڑا یا کرا دینا بہت بڑا کام نہیں ہے، بلکہ مختلف زبانوں پر عبور حاصل کرنا، مختلف علوم پر عبور حاصل کرنا، اور ان علموں کے
کے ساتھ سامنے والے کو دلائل پیش کر دینا، چاہے وہ تورات سے تعلق رکھتے ہو، چاہے وہ انجیل سے تعلق رکھتے ہو، چاہے وہ زبور سے تعلق رکھتے ہو، چاہے وہ دنیا میں کسی بھی دھارمک کتاب کو ماننے والے ہوں، اپنی بات کو قرآن کے دلائل اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منوا دینے کا نام تبلیغ ہے۔ اس تبلیغ کو خود حضرت مولانا عبدالعلیم میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری دنیا میں بڑے اچھے انداز میں پھیلایا اور عظیم کارنامے انجام دیے۔ آپ نے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیشتر ممالک میں دنیا کے غالباً ہر خطے میں آپ پہنچے، اور آپ نے عالم اسلام کے لیے نہیں بلکہ عالم انسانیت کے لیے بھی بہت کارہا نمایاں انجام دیے ہیں۔ اور آپ کی تبلیغ کی کوششوں کی یہی پہچان ہے کہ دنیا میں بورینیو کی شہزادی، موریشس کی فرانسی گورنر اور ٹرینیڈیڈ کی ایک خاتون وزیر آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیتی ہے۔ اس طریقے کی بہت سی مثالیں ہیں، بڑی کاوشیں ہیں حضرت مولانا عبدالعلیم میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ کی، اور آپ کی جو زندگی تھی، آپ کی جو شخصیت تھی، آپ کی جو ہمہ جہت شخصیت تھی، اس کو دیکھ کر آدمی متاثر ہو جایا کرتا تھا، آپ کے قریب آتا تھا، اسلام قبول کر لیا کرتا تھا۔ آپ کے زمانے میں جو آپ کی شخصیت سے متاثر لوگ ہوئے ہیں، ان میں سر فہرست جو نام آتا ہے وہ محمد علی جناح کا نام ہے، مراکش کے غازی عبد الکریم کا نام ہے، فلسطین کے مفتی اعظم سید امین الحسین کا نام ہے، اخوان المسلمین کے سربراہ اعلی احسن البنا کا نام ہے، کولمبو کے جسٹس ایم ٹی اکبر جیسے مشہور رہنما آپ سے بے حد متاثر تھے اور آپ کے اقوال و افعال کو بہت سراہا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ 7 اپریل 1935 میں جنوبی افریقہ میں جارج برنارڈ شاہ سے آپ کا مقابلہ ہوا، اس نے آپ سے سوال و جوابات کیے، اس نے آپ سے سوال قائم کیے، آپ نے اس کے جوابات دے دیے، یہاں تک کہ وہ یہ کہہ کر اٹھا تھا کہ مولانا عبدالعلیم میرٹھی آپ جو کہہ رہے ہو یہی حقیقتاً اسلام ہے، اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ آگے زمانے میں جو آنے والی قوم ہے جو پورے عالم پر حکومت کرے گی اس قوم کا نام مسلم ہے۔ یہ آپ کا پیغام تھا۔ آپ نے بہت سارے کام دنیا میں کیے، مختلف ممالک میں، جہاں جیسی آپ کو ضرورت پڑی آپ فوراً سفر پر تیار ہو جایا کرتے تھے، اور تبلیغی میدان میں ایک عظیم نہیں بلکہ سینکڑوں کام آپ نے کیے جسے قیامت تک قوم مسلم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھول نہیں سکتی۔ انہی کاموں میں سے آپ کا ایک کام ہندوستان کی سرزمین پر ہے جسے ہم دارالعلوم علیمیہ جمدا شاہی کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ نے اتنا عظیم ادارہ وہاں پر قائم کیا کہ جب سے آپ نے اس ادارے کی بنیاد رکھی ہے، جب سے وہ ادارہ قائم ہوا ہے، آج تک اس ادارے نے سینکڑوں مبلغ پیدا کیے ہیں، سینکڑوں علماء پیدا کیے ہیں، اور اس کے اندر وہ روحانیت موجود ہے۔ اور میں بارہا یہ جملہ بولا کرتا ہوں کہ ہندوستان کی سرزمین پر اہل سنت والجماعت میں دارالعلوم اشرفیہ کے ساتھ ساتھ اس کے شانہ بشانہ اگر کوئی ادارہ ہے تو وہ دارالعلوم علیمیہ جمدا شاہی ہے، کیونکہ یہ فیضان عام ہے مولانا عبدالعلیم میرٹھی رحمت اللہ علیہ کا۔ اور غالباً مولانا عبدالعلیم میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں 35 مرتبہ حرمین شریفین کی زیارت فرمائی، آپ کو یہ سعادت حاصل ہوئی اور آپ کی محنت کا یہ ثمرہ آپ کو ملا کہ جنت البقیع میں قدم ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں آپ کو جگہ نصیب اللہ نے فرمائی، اور آپ کو وہاں پر دفن کیا گیا، اور آپ وہاں پر مدفون ہیں۔ آخر میں اب اتنا کہوں گا، جس خاک کی خوشبو لیے عمر سرگرداں رہا، پائی وہیں آسودگی عبدالعلیم قادری، صدیقیت سچی تیری عبدالعلیم قادری، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔